یوحنا نے نگاہ کی تو اس تخت اور جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں تھا۔ اونچی آواز میں انہوں نے گایا، ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 104 مکاشفہ آسیہ کی 7 کلیسیائیں اور آسمانی عبادت۔ مکاشفہ پہلا باب تا 5 باب۔ یہ نئے عہد نامہ کی آخری کتاب اور پوری بائبل کی آخری کتاب مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پرانے عہد نامہ کے انبیاء کی طرح نئے عہد نامہ کی ایک نبوتی کتاب ہے، اور یہ حزقیل، دانیل اور زکریا کی طرح بہت ساری رویائی مواد پر مشتمل ہے۔ لہٰذا تاریخ کی کتابوں اور شاعری کی کتابوں کے مقابلے میں اس کتاب کو سمجھنے میں مختلف مشکلات ہیں۔ ان میں سے مکاشفہ کی کتاب بہت سارے حساس مسائل پر مشتمل ہے، جیسے 1,44,000 افراد، حیوان کا نمبر 666، 7 مہریں، 7 نرسنگوں کی مہر، 7 پیالوں کی مہر، ہر مجدون کی جنگ اور 1000 سالہ بادشاہی، جس سے مجموعی طور پر مندرجات کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ تاہم جیسا کہ اب تک ہم کر چکے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب کو ایک کہانی کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ ایک کہانی کا مرکزی نقطہ نظریہ ہے۔ اول، بائبل ایک ایسی کہانی ہے جہاں خدا خود مختاری سے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال کا موضوع خدا ہے۔ یہ مکمل طور پر خدا کا خود مختار کام ہے، اور یہ خدا کے کام ہیں جو خدا کے جوش کے ذریعے انجام پائے جاتے ہیں۔ دوم، بائبل بیان کرتی ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ سوئم، بائبل یسوع مسیح کی کہانی ہے۔ بائبل کے سارے کردار اور واقعات ایسی کہانیاں ہیں جو یسوع مسیح کو جو نجات دہندہ کے طور پر آئے گا ظاہر کرتی، اور یسوع مسیح کو جو نجات دہندہ کے طور پر آیا تھا کہانی بتاتی ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ یہ کتاب یسوع مسیح کے انکشاف کا ایک ریکارڈ ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور مسیح نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ بائبل میں خدا نے بطور مضمون یسوع مسیح کو جو کچھ دیا، یسوع مسیح نے نجات دہندہ کے طور پر سب کچھ ظاہر کیا، اور وفادار خادم یوحنا نے سب چیزوں کی شہادت دی۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ الفاظ پڑھتے ہیں، انہیں سنتے ہیں اور ان میں لکھے ہوئے کاموں پر عمل کرتے ہیں مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یسوع مسیح جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ یوحنا منادی کرتا ہے کہ جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، کہ ذریعے فضل اور اطمینان حاصل ہو۔ کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سے محبت رکھی، اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ نیز یوحنا نے کہا، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ یہ ضرور ہوگا کیونکہ خداوند خدا نے دعویٰ کیا، میں الفا اور اومیگا ہوں، جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق۔ یوحنا یسوع مسیح کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں شریک خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، لیکن وہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی۔ آواز نے کہا، جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں۔ یوحنا آواز کو دیکھنے کے لیے مڑا، اور وہاں سونے کے 7 چراغ دان تھے، اور ان میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا۔ وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب یوحنا نے اسے دیکھا تو وہ اس کے پاؤں پر مردہ سا گر پڑا، لیکن اس نے یوحنا پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور کہا، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔
بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیائیں ہیں۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو اس نے جو اپنے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، کہا کہ وہ ان کے کام اور مشقتوں اور ان کے صبر کو تو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدوں کو دیکھ نہیں سکتے، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تم نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تم صبر کرتے اور یسوع مسیح کے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکے نہیں۔ اس کے علاوہ افسس کے کلیسیا نے نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھی، جن سے یسوع مسیح نے بھی نفرت رکھی۔ تاہم یسوع مسیح نے افسیوں کی کلیسیا کو سرزنش کی، کیونکہ کلیسیا نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، اور کہا کہ انہیں خیال کرنا ہے کہ وہ کہاں سے گرے ہیں، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کرے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو وہ آ کر ان کے چراغوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اس کے علاوہ بائبل بیان کرتی ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو اول و آخر جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، جو سمرنا کی کلیسیا کی مصیبتوں اور غریبی کو جانتا ہے، نے کہا وہ امیر ہیں۔ در حقیقت یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے لان تان اٹھانے کو بھی جانتا ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح نے کہا جو دکھ انہیں سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کریں، یہاں تک کہ اگر ابلیس ان میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ آزمائش ہو تو وہ 10 دن تک مصیبت اٹھائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر وہ جان دینے تک وفادار ہیں تو وہ انہیں زندگی کا تاج دے گا۔ اس کے علاوہ بائبل بیان کرتی ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یسوع مسیح جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے جانتا ہے کہ پرگمن کی کلیسیا شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتی ہے اور یسوع مسیح کے نام پر قائم رہتی ہے، اور جن دنوں میں یسوع مسیح کا وفادار شہید انتپاس ان میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی انہوں نے اس پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ اس کے باوجود یسوع مسیح کو پرگمن کی کلیسیا سے کچھ باتوں کی شکایت ہے، کیونکہ ان کے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جنہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں، اور ان کے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ یسوع مسیح نے پرگمن کی کلیسیا سے کہا کہ توبہ کریں۔ بصورت دیگر یسوع مسیح جلد ہی ان کے پاس آئے گا اور اپنے منہ کی تلوار سے ان سے لڑے گا۔ اس کے علاوہ بائبل بیان کرتی ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں پیتل کی مانند ہیں، نے کہا کہ وہ ان کے کام اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ ان کے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ بہرحال یسوع مسیح کو ان سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے اس عورت ایزابل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور اس کے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ لہٰذا یسوع مسیح ان کو بستر پر ڈالے گا، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنسائے گا اور ان کے فرزندوں کو جان سے مارے گا، اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا یسوع مسیح ہی ہے، اور یسوع مسیح نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے کاموں کے موافق بدلہ دینے کا وعدہ کیا۔ یسوع مسیح نے تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہیں، کہا میں تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکناچور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ اس کے علاوہ بائبل بیان کرتی ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو
जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, ने कहा कि वो उनके कामों को जानता है कि वो जिंदा कहलाते हैं और है मुर्दा। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जागते रहें और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत करें, क्योंकि खुदा के नज़दीक उनके काम नामुकम्मल हैं। इसके अलावा यीशु मसीह ने उनको कहा कि याद करें कि उन्होंने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रहें और तौबा करें। और अगर जागते ना रहेंगे तो यीशु मसीह चोर की तरह आएगा और उन्हें हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त उन पर आ पड़ेगा। अलबत्ता सरदेश में उनके यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए यीशु मसीह के साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। कहा गया है कि जो गालिब आए उन्हें इस तरह सफ़ेद पोशाक पहना जाएगी और यीशु मसीह उनका नाम किताबे हयात से हरगिज नहीं काटेगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उनके नाम का इकरार करेगा। इसके अलावा बाइबल बयान करती है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को, वो जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, उसने फरमाया कि उसने फिलदिल्फिया की कलीसिया के सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने कहा कि वो उनके कामों को जानता है कि उनमें थोड़ा सा जोर है और उन्होंने यीशु मसीह के कलाम पर अमल किया है और उसके नाम का इनकार नहीं किया। और यीशु मसीह ने कहा कि वो शैतान के उन जमात वालों को जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं, फिलदिल्फिया की कलीसिया के काबू में कर देगा। वो ऐसा करेगा कि वो आखिरकार फिलदिल्फिया के पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह को उनसे मोहब्बत है। फिलदिल्फिया की कलीसिया ने यीशु मसीह के सब्र के कलाम पर अमल किया, इसलिए यीशु मसीह भी आजमाइश उस वक्त जो पूरी दुनिया पर आने वाला है उनकी हिफाजत करेगा। कहा गया है कि जमीन पर रहने वालों की आजमाइश है। इसके अलावा यीशु ने उनसे कहा, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। इसके अलावा बाइबल बयान करती है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को, आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत के मबदा ने कहा कि वो लुदीकिया की कलीसिया के कामों को जानता है। यीशु मसीह ने कहा कि वो ना तो सर्द हैं ना गर्म, लिहाजा उसने ख्वाहिश की कि वो सर्द या गर्म होते, क्योंकि वो ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें अपने मुंह से निकाल फेंकने को है। और यीशु मसीह ने लुदीकिया की कलीसिया से कहा, जिन्होंने कहा मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, हकीकत में वो ये नहीं जानते कि वो कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधे और नंगे हैं। यीशु मसीह ने यह भी कहा, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबी करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। इसके अलावा बाइबल बयान करती है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कदूस 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 खुदावंद खुदा कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। यूहन्ना ने आसिया की 7 कलीसियाओं के बारे में यीशु मसीह के अल्फाज सुनने के बाद, जिसे उसने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, उसने कहा, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। और जब यूहन्ना रूह में था तो उसने एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी सूरत संगे यशब और अकीक सी थी, और उस तख्त पर बैठा था जिसके गिर्द जमुर्द किसी एक धनक मालूम होती है। उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। नीज उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिल्लोर की मानिद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानिद है।
اور ان چاروں جانوروں کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے تو جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے۔ جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ یوحنا نے جو تخت پر بیٹھا تھا اس کے دہنے ہاتھ میں کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ تب یوحنا نے پھر دیکھا کہ ایک زور آور فرشتہ نے بلند آواز سے یہ منادی کی کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ لیکن کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ تب یوحنا اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ تب یوحنا نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ جب برہ نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ ایمانداروں کی دعائیں ہیں۔ انہوں نے ایک نیا گانا گایا، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ پھر یوحنا نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ تب چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آخر میں بائبل یقینی طور پر جلد واقعہ ہوگی، اور جو پہلے سے ہو رہا ہے اس کے لیے خدا کا جوش ظاہر کرے گی۔ یہ وہ حصے ہیں جن کو خدا نے اپنے منصوبہ کے طور پر جو تخلیق سے پہلے یا ابدیت سے پہلے ہی شروع ہوا تھا ظاہر کیا ہے، اور صرف خدا جو موضوع بھی ہے اور برہ یسوع مسیح ظاہر ہوئے ہیں۔ اب جب برہ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا، وہ ایک منصف کی شکل میں آئے گا اور فیصلہ دوسرے موقع کے بغیر آئے گا۔ خدا جس نے کہا میں الفا اور اومیگا ہوں، اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق کے جوش کی کہانی اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوئی محبت کی کہانی جاری ہے۔